واقعہ بھی ہوا تھا کہ جنگ جاری تھی مسلمانوں کی اور مشرکین کی، اور جمادی ثانی کا آخری دن تھا، ابھی رجب شروع ہونے والا تھا۔ اب ظاہر ہے چاند نظر آنے پر معاملہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ 30 جمادی ثانی ہے، جبکہ یکم ہو چکی تھی۔ کسی نے چاند دیکھ لیا تھا اور انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، تو اب اسی دن بھی وہ لڑائی انہوں نے لڑی، تو مشرکین نے اعتراض کر دیا، شور کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں کو یہ رجب کے مہینے کا احترام نہیں کرتے، جو ان کے ہاں بھی قابل احترام ہے، ہمارے ہاں بھی قابل احترام ہے، یہ رجب کے مہینے میں ہم سے لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تم لوگ شرک کے فتنے میں مبتلا ہو، اور یہ جو شرک کا فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کی مار پیٹ اور ہے، یہ الگ بات ہے، تمہارا شرک تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ تاریخ ہے، لیکن اگر یہ تاریخ ہو گئی ہے تو تمہارے اس فتنے کو ختم کرنا، اس کے لیے ہم کسی مہینے کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ شرک تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عام ایک قابل ایک دوسرے کا احترام مہینے کا ہم کریں گے، لیکن اس فتنے کو ختم کرنا لازم ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کے متعلق چند باتیں ہیں جو ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں والی باتیں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے سامنے تو قرآن و سنت ہے، ہمارے سامنے تو اپنے اکابر کا طور طریقے ہیں، جس ترتیب کے مطابق جو حکم ہمیں دیا گیا ہے ہم اسی کے مطابق بنائیں گے۔ اب اگر کسی کے ہاں کوئی اور کچھ ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، جو خرافات، جو فضول کام جو ہمارے نزدیک فضول ہے ان کے نزدیک صحیح ہو تو صحیح ہو، لیکن ہم جب مخاطب ہوتے ہیں ہم اپنے لوگوں سے مخاطب ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک شخص ایسا ہے جس سے ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس کا اپنا مسلک اور اپنا ترتیب اور طریقہ کار ہے، اور وہ ہم سے کہے کہ جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تو آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام انتہائی حرمت، احترام، بزرگی والا مہینہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس مہینے کے متعلق جو یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست ہے، نعوذ باللہ، تو نحوست اس مہینے میں نہیں، کسی مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ پوچھے کہ نحوست کیوں ہے تو کہے کہ جی نحوست اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے واقعات کو اس مہینے میں رکھا تاکہ ان کو بھی اس مہینے کی فضیلت حاصل ہو جائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی اسی مہینے میں رکھا تاکہ ان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی اسی مہینے میں دی ہے۔ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے ایسا مبارک اور محترم مہینہ منتخب کیا کہ جو کسی کو بھی نہیں ملا، شاذ و نادر۔ باقی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شہادت منحوس چیز ہے تو یہ ہمارا عقیدہ قطعاً بھی نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت کی تو دعا مانگی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسنین، یہ اکثر و بیشتر حضرات جو شہداء ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وفات میں آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے جو مجھے اس یہودی عورت نے دیا تھا۔ اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن آخر میں اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا، اور اللہ نے ان کو شہید کا مقام دینا تھا۔ اس حساب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہے، حالانکہ ان کا مقام پیغمبر کا تو شہداء سے بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے
شہداء کا مقام بھی دینا تھا، لہٰذا وہ چیز بھی ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کا اثر تازہ محسوس ہو رہا ہے دوبارہ، جو مجھے غار میں سانپ نے کاٹا تھا، جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں، کہ جب ایک سوراخ پہ رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے اپنا پاؤں رکھا تھا، ایڑی رکھی، وہیں پر سانپ نے ڈسا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا، ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں اس کا اثر بھی تازہ ہوا، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں۔ اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو شہید کیا گیا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا، یہ سب شہداء اسلام ہیں۔ اسلام کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے، لہذا اسلام کے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق شہادت کوئی منحوس چیز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شہداء کا اتنا اونچا مقام ذکر نہیں کرتا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار وہ طبقے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے سب پر فضیلت دی ہے، اللہ نے ان پر اپنا خصوصی انعام کیا ہے۔ فرمایا اس میں سے انبیاء کرام اور صدیقین کے بعد کون ہے؟ شہداء کرام۔ اسلام کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا یہاں تک کہ جو اللہ کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے واقعی جو صحیح معنوں میں شہید ہے، ان کو مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم، اللہ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی القبور یصلون، روایت کو تھوڑی ضعیف ہے لیکن اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جی انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنا قرب دینے کے لیے، وہ عبادت اس لیے نہیں ہوتی جیسے دنیا میں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال نامے میں کچھ مزید لکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بس اللہ کو ایک چیز پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بعد از مرگ بھی یہ توفیق دی ہے کہ وہ عالم برزخ میں بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جس طرح وہ دنیا میں کرتے ہوئے گئے۔ تو شہداء کا تو یہ مقام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سوائے حقوق العباد۔ حقوق العباد تو معاف کروانا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ شہید ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ پھر شہادت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نواسۂ رسول، جگر گوشہ رسول، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے، آپ نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا، اپنے پیٹ پر بٹھایا، آپ نے ان کے ساتھ وہ ممبر پر بیان فرماتے، آپ کے نواسے تشریف لاتے اور آپ کے پاس ممبر پر آتے، آپ کے ساتھ آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے، آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ تو ویسے ہی بہت بڑا اونچا ہے۔ پھر جب اللہ نے ان کو شہادت عطا کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں دیکھا اپنی مبارک زندگی میں بھی کہ ایسا ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی، لیکن بہرحال ایک فتنہ، ایک آزمائش، ایک صورتحال آئی اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دو چار ہو گئے۔ اس وقت جو لوگ تھے جو شامل تھے اس میں سے تو بہت کم بچے، وہ چھوٹے بچے بچے تھے، اور زیادہ تر لوگ تو ان میں سے شہید ہو گئے۔ تو یہ جو واقعات ہم اور آپ تک آتے ہیں، اور بہت سارے واقعات کو لوگ بڑے جوش خروش سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کمزور ہیں۔ یہ روایات بیان کرنے والا کون ہے؟ جب آپ خود کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہاں اکثر و بیشتر حضرات تو شہید ہو گئے، تو روایات جنہوں نے روایت کی ہے بچے رہ گئے، بچے کیا سمجھتے ہیں، کیسے روایت کریں گے؟ گود کے بچے۔
اور بعد میں روایت کرنے والے یہ ثابت اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہ روایات غیروں کی ہے، دشمنوں کی ہے، کیونکہ دشمن وہاں موجود تھے، انہوں نے روایات کی ہیں، اس پر کیا بھروسہ ہے؟ لہٰذا بڑے احتیاط سے ہمارے علماء نے ان باتوں کو لیا ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ زیادہ تر لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، اور ایسا تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ شہادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، مقابلوں کو، دشمنوں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں سے اتنی بات ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے گئے، ان کے آپس کی بات چیت کیا ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس میں کہاں پر بگاڑ آیا اور کہاں ان کا اختلاف اس حد تک پہنچا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ تو سب کو معلوم ہے کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یزید کی بیعت ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اتنے متواتر خطوط آئے، اتنا سب کچھ آیا کہ پھر وہ انکار نہ کر سکے۔ جب جانے لگے تو صحابہ کرام کچھ نے منع بھی کیا کہ آپ مت جائیں، ان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، لیکن انہوں نے وہ خطوط کا تیلا اٹھا کر ان کے سامنے ڈال دیا کہ دیکھو اتنے سارے خطوط آئے، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، لہٰذا مجھے جو جانا ہے، اپنی حکومت کے لیے نہیں، اپنی خلافت کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ یزید کا معاملہ چونکہ اختلافی ہو گیا تھا، لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ میں بیچ میں آؤں گا تو لوگ مجھ پر اتفاق کریں گے۔ لوگوں نے یہی کہا کہ آپ آئیں گے، اب نواسے رسول ہیں، آپ پر سب کا اتفاق ہے، اور ان پر جو ہے کسی کا اتفاق صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا۔ لیکن وہی ہوا جب وہ وہاں تشریف لے گئے تو دھوکہ نکلا، فراڈ نکلا، پتہ چلا کہ جی اتنے سارے خطوط تو آئے ہوئے تھے لیکن یہ ساری چیزیں تو جعلی تھی۔ وہاں آ کر پتہ چلا کہ جی وہاں تو وہ ماحول نہیں، یا وہ اپنے لوگوں سے وہاں سے ڈر رہے تھے یا جو کچھ بھی تھا، وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے کہ اب تو یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بھی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، واپس ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس جا کے کیا کریں گے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں، اب میں اکیلے بھی رہ جاؤں تو اب کام تو اس کے لیے تو میں آیا ہوں، کرنا ہے، جو بھی آگے آئے گا دیکھا جائے۔ چنانچہ پھر ان کے ساتھ وہی ہوا۔ پھر یہ کربلا کا جو راستہ ہے یہ تو دمشق کے راستے میں آتا ہے، یہ تو کوفے کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے تھے وہاں جانے کے لیے کوفہ، تو یہ کربلا کدھر چلے گئے؟ کربلا تو دوسری طرف ہے، آپ نقشہ دیکھ لیں، اور عراق کی سائڈ پہ دوسرا راستہ ہے، کوفہ دوسری طرف ہے۔ تو اس سے بعض حضرات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے تھے، اور واپس ہو کر وہ حضرت وہاں سے جو ہے وہ دمشق کی طرف جانے لگے کہ وہاں جا کر وہ اپنی صورتحال واضح کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے دشمنوں کو جب پتہ چل گیا کہ ہم نے تو ان کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا ان کو ساتھ راستے میں ہی ایسا کچھ کیا جائے کہ آگے نہ جانے پائے، ورنہ اگر یہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ہمارا سب کا دھوکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہاں ان کے خیموں میں بھی آگ لگائی گئی، ان کے جو خطوط تھے ان کو بھی جلایا گیا، اور پھر ان کو شہید بھی کیا گیا۔ یہ سارا سب کچھ وہیں کربلا میں ہو۔ تو یہ جو مختصر سا واقعہ اس طرح ہوا کہ وہ دین حق کی سربلندی کے لیے اور اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نکلے۔ اپنی ذاتی حکومت اور ذاتی اس زمانے کی حکومتیں ایسی نہیں تھی جیسے آج کل کی حکومتیں کہ مفت میں سارا کچھ مل رہا ہے اور مزے کرتے رہو۔ بہت ذمہ داری کی حکومتیں تھیں۔ ہاں، جو فاسق فاجر تھے ان کی حکومتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو حکومت اور خلافت بھی ملتی تو کیا کرتے؟ ان کی خلافت تو ایسی خلافت ہوتی تھی کہ وہ تو خود بیچارے دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک اچھے اور صحیح مشن کے لیے اب جس کو غلط سمجھتے اس کے خلاف لوگوں کے کہنے اور مطالبے پہ نکلے، اور پھر ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس اتنی سی بات ہے جو معلوم ہوئی ہے، باقی ظلم تو ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ آپ اس ظلم کی بنیاد پر مہینے کو نہیں منحوس قرار دے سکتے، اس ظلم کی بنیاد پر آپ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے نوحہ اور ماتم نہیں کر سکتے، اس ظلم کی بنیاد پر آپ ہمیشہ کے لیے، حدیث میں تو یہ آتا ہے
کہ جو شخص فوت ہو جائے 3 دن تک فوتگی ہے، تعزیت ہے، 3 دن کے بعد پھر غم ختم، اس کے بعد آپ کو تعزیت ہے، اگر کوئی دور سے آتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے غم منانے کی، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہوا ہے، کیونکہ اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوتی ہے اور غم منانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی ضرورت نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، اور جو ظلم ہوا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس سے اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں خنجر مارا گیا جب وہ ممبر مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پچھلے دنوں عرض کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، اسی طرح کے دیگر صحابہ کرام، حجاج ابن یوسف کے دور میں صحابہ کو شہید کیا گیا، یزید کو دور میں شہید کیا گیا، دوسرے لوگوں نے شہید کیا، تو یہ کئی صحابہ کو اس طرح شہید کیا گیا، اور شہداء ہیں بے شمار۔ اگر آپ ان کے دن نکالنا شروع کریں تو سال کے 365 دن ہیں، آپ کو 365 میں سے کوئی بھی دن خالی نہیں ملے گا۔ ہماری تو تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایک واقعہ ہوتا تو ہم اس ایک واقعے کو لے کر روتے پیٹتے سارا سال کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں افسوس ہے، ایک تو ہے نہیں، اور یہ سب سے بڑا واقعہ کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی بڑے واقعات موجود ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید کیا گیا، یعنی آپ موجود تھے اس جنگ میں، احد کا واقعہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ مسلح کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں کان ناک کاٹ دیے جائیں اور پھر سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر اس کو چبایا جائے۔ ان کو بھی اللہ نے بعد میں توفیق دی۔ ہندہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئی، وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور جنہوں نے کلیجہ چبایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بھائی آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، اور میرے سامنے آ کے بیٹھو گے تو مجھے اپنے چچا یاد آئے گی، لہٰذا میری مجلس میں بھی آئیں تو ذرا کنارے پر بیٹھ جائیں۔ آپ کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، آپ مسلمان ہو گئے، تو اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، وہ اللہ کا اور آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے نہ۔ اتنا بڑا غم، اتنی بڑی تکلیف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں پشیمان ہوئے، ایمان لائے، پھر چلے بھی گئے مدینہ منورہ سے، اسی لیے کہ جی میں سامنے آؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چلے گئے۔ پھر ان کے ہاتھوں اللہ نے ایک اور بڑا کام لیا، مسیلمہ کذاب کو مردار کیا۔ مسیلمہ کذاب وہ تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا، یہی وحشی رضی اللہ عنہ اس میں تھے، اور انہیں مسیلمہ کذاب کا کام تمام کیا۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں برا تھا، اسلام نہیں لایا، تو اللہ نے مجھ سے اچھے آدمی کا قتل کرا دیا، مجھ سے اچھے آدمی کا قتل ہو گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جب میں اچھا ہو گیا تو پھر اللہ نے مجھ سے برے آدمی کا قتل کروایا، مسیلمہ کذاب۔ ایسے لوگ تھے۔ تو اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مرتبہ دیا تھا نا، اور پھر یہ شہادتیں ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر کس طرح کی شہادتیں ہوئیں کہ کفن کا کپڑا رکھو پاؤں سر پر تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں پہ رکھو تو سر کھل جاتا ہے، یہ تو حالت تھی مسلمانوں کی۔ اس حالت میں جب زخمی چور چور تھے آپ لوگ، صحابہ کرام کی حالتیں یہ تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ہمت عطا فرمائی، اور کس طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ یہ حالات آج کل ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑا سا اگر انسان ان کو پڑھے اور پھر ان حالات میں چلا جائے کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے اور کس طرح ان حضرات نے یہ قربانیاں دی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مہینہ سال کا یا کوئی دن یا کوئی موقع کسی شہادت سے خالی نہیں ہے، لہذا شہادت کی بنیاد پر اگر ہم یہ شروع کر دیں کہ جی مہینہ منحوس ہو گیا تو اس طرح تو سارا سال منحوس بن جائے گا، اور صحیح شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ شہادت نعوذ باللہ منحوس چیز ہے۔ جب شہادت منحوس چیز نہیں ہے تو مہینہ کیوں منحوس ہوگا بھائی؟
شہادت تو برکت ہے، سعادت ہے، پھر اس وجہ سے آگے چل کر پھر یہ عقیدہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ چیز ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی شہداء جتنے بھی ہوئے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بعد یہ ترتیب نہیں بنائی کہ جی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اگلا سال جب آئے گا تو اس دن ہم پھر غم منائیں گے، اور پھر اگلے سال جو ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اور پھر اگلے سال ہم کہیں گے کہ ابھی خوشیاں نہیں مناؤ۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ غم ایک غم تھا، ایک وقت تک تھا، ہو گیا تو ہو گیا، اس کے بعد غم تو ساری زندگی دل میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشیاں چھوڑیں گے، شادیاں چھوڑیں گے، شادی بیاہ نہیں ہوگی، وہ تو جو کچھ دنیا کا نظام ہے چلتا رہے گا، اس چیز کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، آپ نے واقعات پڑھے سنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت مزاج شخص اور سخت دل والا، ان کا دل بھی ایسا ہو گیا کہ ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ فرمانے لگے کہ جو کہے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں میں سر قلم کر دوں گا، میرے سامنے یہ بات نہ کرنا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت اتنے نرم دل، لیکن اس وقت ان کو اللہ نے ہمت دی، ان کو اللہ نے اس وقت ہمت دی کہ وہ مسجد میں آ کر سب کو جمع کیا، فرمایا جمع ہو جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے بہت زبردست خطاب فرمایا، خطبہ دیا، کہا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وما محمد الا رسول، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بے شمار انبیاء کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بھی جانا تھا، یہ تو چلے گئے۔ کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نہیں جائیں گے؟ نہیں، ان کو تو جانا تھا۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن کی آیت ہے، فرمایا اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے یا فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کیا تم یہ کہو گے کہ اب ہم دین پر عمل نہیں کریں گے یا ہمارا دین پیغمبر چلا گیا؟ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدً فإن محمدً قد مات، یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، تو ٹھیک ہے وہ چھوڑ دے عبادت، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، تو اللہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو ہمیں اپنی عبادت کو جاری رکھنا ہے۔ یہ انہوں نے خطاب فرمایا، تب صحابہ کرام کو کچھ سمجھ آیا اور ان کے جان میں جان آئی کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اب کیا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن تک تو یہ خلافت کے مشورے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پر اتفاق ہوا۔ اور میں نے عرض کیا پہلے بھی پیغمبر کا جنازہ اجتماعی نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوتا اجتماعی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عام مردوں کا۔ پیغمبر کا جنازہ کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں موجود ہیں اور ایک ایک صحابی آتے ہیں، 2 3 آتے ہیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، اپنی اپنی نماز پڑھ کر نکلتے جاتے ہیں۔ پیغمبر کے سامنے کون کیسے آگے بڑھے گا، ان کا جنازہ پڑھائے گا؟ ضرورت ہی نہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ تو ان کے اس نظام پر، اس انداز سے وہ اس دنیا سے گئے، اور پھر آپ کے حیات مبارک میں صحابہ کرام گئے، پھر جو واقعات ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کو اس طرح نہیں منایا، تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مہینہ برکت والا ہے، حرمت والا ہے، احترام والا ہے، شادی غمی، غم تو غم ہے، جو وہ ہے وہ غم اب بھی ہمارے دلوں میں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کو خوشی ہے خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، لیکن یہ ہے کہ واقعات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر ان مہینوں میں ہم خوشی نہیں منا سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق بھی ہیں کہ وہ اسی مہینے میں آپ نے شادی فرمائی ہے، صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، ان کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ ہم اس مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو بعد میں ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس سلسلے میں کوئی ہدایات بھی نہیں ہے نا، کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر آپ خوشیاں چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ پھر جو ہمارے ہاں یہ مخصوص ہوتا ہے کہ ان ایام میں ہم کوئی صدقہ خیر و خیرات کریں گے، ہم شربتیں تقسیم کریں گے،
وہ لوگ تو پیاسے شہید ہو گئے، ہم شربتیں پی رہے ہیں۔ پیاسے شہید ہو گئے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی فضیلت بیان فرمائی وہ 9-10 محرم کا اور ایک دن اور ملا کر روزہ رکھنا ہے، کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ان کی ساتھ قسم کی آپ کی وہ مل جائیں گے، آپ ایک طرح کی برابری ہو جائے گی، اس طریقے سے کہ ان کے پیاس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو پیاسا شہید کیا گیا، تو آپ روزہ رکھو۔ وہ پیاسے شہید کیے گئے، آپ شربت بانٹ رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، دبا کے پی رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، کھانے پینے کھا رہے ہیں، کیوں جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، تو ہم کھاتے پیتے رہیں گے پھر؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اس لیے فضیلت اگر حاصل کرنی ہے تو ایک ہی بات ہے، جو طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، نفلی ہے لیکن اگر کوئی رکھتا ہے بڑی اچھی بات ہے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11، یا اگر صرف 10 بھی کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدھ دن آگے پیچھے کا ملا لے تو زیادہ بہتر۔ اور جو چیزیں ہم تقسیم کرتے ہیں، سال بھر کوئی شخص نہ سبیل لگاتا ہے، نہ سال بھر اس کو حلیم تقسیم کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سال بھر اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ گھر سے ایک گلاس پانی کا، سادہ پانی ہی، شربت چھوڑیں، سادہ پانی گھر سے نکال کے لائے اور کسی کو پلا دے، یا اپنے گھر کے باہر کوئی کولر رکھ دے، سارا سال اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی، لیکن ان دنوں میں توفیق شروع ہو جاتی ہے، ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثواب تو سارا سال ملتا ہے۔ اب اگر ایک شخص سارا سال پانی پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، لوگوں کا اکرام و اعزاز کرتا ہے تو اچھی بات ہے، محرم میں بھی کرے، لیکن اگر سال بھر نہیں کرتا تو اس دن میں کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس مہینے کو اور اس ثواب کو آپس میں خاص کر رہے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، لہذا بدعت ہو جائے گا۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں، ایک ثواب کا کام ہے، اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے، مہینہ مقرر نہیں ہے، جب چاہے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ نہیں کرتے اور اسی دن کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے لیے دن مقرر کر دیا۔ اگر آپ لازم سمجھ رہے ہیں تو یہ بدعت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں کا کھانا پینا اور ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا یہ شریعت کے طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پہلے تو وہ چیز بہت عام ہوا کرتی تھی، اب تو تھوڑا ہمارے طبقے میں کم ہو گئی ہے۔ جو لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ثواب کا کام جب چاہے آپ کر سکتے ہیں، سال بھر کر سکتے ہیں، جب چاہے آپ کوئی پانی، شربت، کھانا پینا، خوراک تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی چیز کا نام مخصوص بھی نہیں ہے کہ شربت ہی تقسیم ہوگا، اسی تاریخ کو ہی تقسیم ہوگا، حلیم ہی تقسیم ہوگا، یہ ہی کس نے کر دیا ہے؟ لہٰذا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے۔ ثواب کے کام سارا سال کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں آپ کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت بن جائے گی پھر جو لوگ اس مہینے کو خاص کرتے ہیں، لہٰذا ہم مہینے کو خاص نہیں کریں گے۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں ہمارے ہاں شریعت کی مطہرہ کی روشنی میں، اہل سنت والجماعت کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس مہینے میں صرف کرنے کا کام ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کا روزہ ہے یا اس کے آگے پیچھے ملا کر، بس یہ 2 روزے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت کی ترتیب کے مطابق نہیں آتی۔ باقی میں نے واقعات کا ذکر کر دیا، تو واقعات بھی ایسے ہیں کہ بہت سے واقعات لوگوں میں مشہور کر دیے گئے، جب اس وقت بڑے لوگ رہے ہی نہیں تو آپ واقعات کہاں سے لا رہے ہیں؟ لہٰذا جتنی بات یقینی ہے، آپ مختصر کتابیں ملتی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شہید کربلا، اس میں انہوں نے بڑا مختصر کچھ صفحات میں جو چیزیں یقینی اور 100% ثابت ہے، اور جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اعتماد والی باتیں، وہ پورا خلاصہ واقعہ انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں آپ اور ہم سنتے ہیں اس میں اکثر میں کوئی صداقت نہیں ہے، تاریخی باتیں ہیں، اس میں دشمنوں کی باتیں شامل ہو گئیں، وہ بہت زیادہ مبالغہ آ گیا، اس میں بہت سی جھوٹی باتیں شامل ہو گئی، لہٰذا اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو صحیح تاریخی اور احادیث کی روایت سے ثابت ہے، اسی کے وہ چیز اگر آپ کو مطالعہ کرنی ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اور اس میں سے واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے، میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا واقعہ ہے، ظلم ہوا ہے، ناجائز ہوا ہے، غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ مہینہ منحوس نہیں ہے، دن منحوس نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی خوشی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر آپ کو کچھ تقسیم کرنا ہے اللہ کے نام پر تو آپ کسی بھی موقع پر سال بھر کبھی بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دے رہے ہیں، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے نام پر ہے، یہ حضرت علی کے نام پر ہے، یہ کسی اور بزرگ کے نام پر ہے، یہ تو بالکل بھی ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نام پر چیز تقسیم کر سکتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا اور اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کچھ تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ راضی ہوں گے اور وہ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ شرک ہے، کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، جو آخرت کا بدلہ ہے۔ آخرت کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہمیں کیسے بدلہ دیں گے؟ چاہے وہ اللہ کے پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی اور بزرگ اور صحابی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں کسی نیک عمل کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ نیک عمل کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اور اللہ ہی کے نام پر ہم نیک کام کریں گے، کسی اور کے نام پر نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی اور کے نام پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے وہ تو بالکل بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ تقسیم کرنے والا تو مشرک بن جائے گا، کھانے والا حرام ہے کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر اللہ کے نام پر دے رہا ہے تو پھر بدعت کی بات آئے گی کہ بھائی اس دن کیوں دے رہا ہے، دوسرے دنوں میں کیوں نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا جو چیز ہمارے سامنے شریعت کی موجود ہے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے، اسی کو اپنے عمل بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔